کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ انہیں اکثر کھانے کو کچھ نہ مل پاتا اور انہیں بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ ایک دن آدمی کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک بطخ دکھائی دی۔ آدمی اس بطخ کو اپنے گھر لے آیا۔ جب اس کی بیوی نے بطخ کو دیکھا تو کہنے لگی، ہمارا اپنا گزر بسر مشکل سے ہوتا ہے، اب ہم اس بطخ کو کیسے پالیں گے؟ آدمی یہ سن کر خاموش رہا۔ اس نے بطخ کے لیے گھونسلہ تیار کیا اور اسے وہاں سلا دیا۔ اگلی صبح آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بطخ کے گھونسلے میں ایک سونے کا انڈا پڑا ہوا تھا۔ آدمی نے فوراً اپنی بیوی کو وہ انڈا دکھایا۔ دونوں حیرت سے اس انڈے کو دیکھنے لگے۔ بیوی کہنے لگی، تم آج ہی یہ سونے کا انڈا سونار کے پاس لے کر جاؤ اور اسے بیچ دو۔ آدمی نے فوراً وہ انڈا اٹھایا اور اسے بیچنے کے لیے بازار کی طرف چل پڑا۔ آدمی کو اس انڈے کے عوض اچھی رقم مل گئی تھی۔ اتنے پیسے دیکھ کر آدمی اور اس کی بیوی خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ آدمی نے کہا، یہ بطخ ہمارے لیے کتنی خوش قسمت ہے۔ دونوں میاں بیوی نے بطخ کو خوب پیار کیا۔ انہوں نے بطخ کو دانہ کھلایا اور خود بھی سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح انہیں بطخ کے پنجرے میں ایک اور سونے کا انڈا ملا۔ اب تو آدمی اور اس کی بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سونے کا انڈا دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اب بطخ ہر روز ایک سونے کا انڈا دیتی اور آدمی اس انڈے کو بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ سونے کے انڈے فروخت کر کے وہ دونوں بہت امیر ہو گئے۔ اب وہ ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ وہ ایک عالیشان گھر میں رہنے لگے اور ان کے دسترخواں ہمیشہ لذیذ پکوانوں سے بھرے ہوتے۔ ان کے گھر میں دولت کی ریل پھیل تھی۔ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ملازم موجود رہتے تھے۔ شہر کے سب لوگ ان کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ آدمی کے دل میں مزید دولت جمع کرنے کا لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، جو بطخ روز ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، اس کے پیٹ میں سونے کے کتنے زیادہ انڈے ہوں گے۔ اگر مجھے سب انڈے ایک ساتھ مل جائیں تو میں کتنا امیر ہو جاؤں گا۔ ایک دن جب آدمی اس کی بیوی بطخ کے گھونسلے کے پاس کھڑے تھے، آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ بطخ تو روز صرف ایک سونے کا انڈا دیتی ہے، کیوں نہ ہم بطخ کو ذبح کر کے سونے کے سارے انڈے نکال لیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم کل ہی بطخ کو ذبح کر کے اس کے پیٹ میں سے سارے انڈے نکال لیں گے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح جب دونوں میاں بیوی بطخ کے گھونسلے کے پاس آئے تو بطخ وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بطخ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں بطخ کہیں نہ ملی۔ آخر تھک ہار کر دونوں مایوس ہو گئے اور اپنی قسمت کو کوسنے لگے۔ دراصل بطخ نے دونوں میاں بیوی کی باتیں سن لی تھی، اس لیے اس نے اس گھر سے جانے کا فیصلہ کیا جہاں لالچی لوگ رہتے تھے۔ بطخ نے غریب میاں بیوی کی مدد کی، لیکن انہوں نے اس کے احسان کو بھلا دیا تھا۔